بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قاری احمد علی کا بیان کو سماعت فرمائے۔ چلتے ہیں بیان کی جانب۔ جمعہ کا دن، ساتھ میں بولو کون سا دن؟ آواز نہیں آ رہی، کون سا دن؟ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قسم اللہ کی، اس خطبے سے بڑھ کر تو کوئی خطبہ نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم آشتا والوں کو معلوم ہو جائے آج قاری صاحب خطبہ دینے والے، سب کو بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر یہ معلوم ہو جائے کہ حرم کے امام خطبہ دینے آ رہے ہو، آپ کو باہر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے، تو میرے دوستو جب حرم کے امام اور قاری صاحب کا خطبہ اتنا اچھا ہوگا تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ کا خطبہ کیسا ہوگا؟ اب سننا، ہمارے نبی منبر پر تشریف لے آئے، آپ نے خطبہ شروع کیا، ابھی خطبہ ہو رہا ہے، اچانک ایک صحابی آئے جن کا کپڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، ناف سے شروع ہوتا ہے اور پنڈلی پر آ کے ختم ہو جاتا ہے، ایک ہی چادر اوڑھے ہوئے وہ صحابی آئے اور آ کر کیا کہنے لگے؟ قف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ٹھہر جاؤ، اللہ کے رسول ٹھہر جاؤ نا، ٹھہر جاؤ۔ اب کسی امام کو خطبہ دیتے ہوئے رکانا کوئی آسان کام؟ الحمدللہ۔ ارے بولو، کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل ہے بھائی۔ امام صاحب خطبہ دیتے ہوئے اور کوئی آشتا میں آئے اور آ کر کہے امام صاحب رک جاؤ، مسجد میں دھمال ہو جا رہے، اور زیادہ دھمال وہ کرے جو 15 دن سے فجر نہیں پڑھا ہے، عجیب حال ہو جائے۔ امام صاحب کو روکا، یہاں ہمارے نبی خطبہ دے رہے اور وہ آ کر روک دیے، تو ہمارے نبی رک گئے۔ صحابہ کرام کھڑا ہونا چاہتے تھے، یہ کیسا ڈسپلن ہے، یہ کیسا ریسپیکٹ ہے کہ ہمارے نبی خطبہ دے رہے، خطبہ روکا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے سب کو خاموش کیا، ان کو پوچھا کیا ہوا، کیوں خطبہ کیوں روک دیا؟ تو کہنے لگے بہت دور سے آیا ہوں، اللہ کے رسول میں بہت دور سے آیا ہوں، پچھلے میں اکیلا ہوں، لیکن میں نمائندہ ہوں، میں ایمبیسڈر ہوں، مجھے کئی گاؤں والوں نے مل کر بھیجا ہے۔ کون؟ اللہ کے رسول ہمارے یہاں پانی نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول؟ ہمارے یہاں پانی نہیں، اور اگر 24 گھنٹوں اور پانی نہیں آیا نا، ہمارے جانور تو مر ہی گئے، ہمارے جانور تو مر گئے، ہماری بیویاں مر جائیں گی، ہمارے بچے مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، وہ گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جائیں گے، چلچلاتی گرمی ہے اور پانی بالکل نہیں ہے، پانی بالکل نہیں ہے۔ ہمارے نبی کیا کر رہے تھے اس وقت؟ خطبہ دے رہے۔ اسی وقت ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، کیا دعا مانگی؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا اللہم صیبا نافعا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے، اے اللہ پانی برسا دے، خوشگوار پانی برسا دے، میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی برسا دے، نفع دینے والا موسلا دھار پانی برسا دے۔ صحابہ کہتے اللہ کی قسم ہمارے نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں، اس سے پہلے کہ ہمارے نبی ہاتھ رکھے بادل بھی جمع ہو گئے اور پانی برسنا بھی شروع ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ کون سا دن تھا؟ وہی میں نے کہا جمعہ کا دن تھا، خطبے کا وقت تھا۔ تو جو پانی برسا ہے نا، اس کے بعد سیٹرڈے، کون سا دن؟ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، یعنی سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، پانی مسلسل آ رہا ہے، پانی برسے جا رہا ہے، ہر گاؤں، شہر، وادی، لمحہ، جہاں دیکھو وہاں پانی۔ اب دوسری جمعہ کو تو صحابہ کو معلوم تھا کہ پانی چاروں طرف پانی ہے، باقاعدہ کھجور کے چھپر لگائے گئے۔ وہ زمانے میں ایسی شاندار مسجد تو نہیں تھی، وہ کھجور کے چھپر لگائے گئے اور ہمارے نبی کے لیے ایک بہت بڑی چھتری لگائی گئی، وہ بھی کھجور کے چھپروں کی چھتری تھی، اور اس میں ہمارے نبی کو کھڑا کیا گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد آپ نے وہی جمعہ کا دن بڑے شان کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ، بڑے جمال کے ساتھ آپ نے جو خطبہ شروع کیا، ابھی آدھا خطبہ بھی نہیں ہوا ہوگا، وہی صحابی وہی اتنا ہی کپڑا پہن کے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے ختم ہو رہا ہے، اور آ کر کہہ رہے اللہ کے رسول رک جاؤ نا، ٹھہر جاؤ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، لیکن فرمایا تم وہی ہو نا جو گئے ہفتے بھی آئے تھے؟ کہا اللہ کے رسول وہی ہوں، اصل میں جب نکلتا ہوں نا، کبھی سواری ملتی، کبھی سواری نہیں ملتی، اور راستے میں اتنا پانی بھرا ہوا بڑی مشکل۔ الحمدللہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن آئے کیوں ہو؟ ایک تو جمعہ میں آتے ہو، جمعہ کا خطبہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اب آئے کیوں ہو؟ وہ پانی بند کروا دو۔ بولو پانی
بند کر. ہاں نبی نے فرمایا تم نے تو شروع کروایا تھا. کہاں وہ کروایا تھا, لیکن اب یہ حال ہے کہ 24 گھنٹہ اور پانی آیا, لیل و نہار, ایک دن اور رات پانی آیا نا, سب بہہ کے ختم ہو جائیں گے, سارے کے سارے گاؤں برباد ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, سب پانی میں بہہ جائیں گے. اے میرے دوستو, اس وقت ہمارے نبی خطبے میں مسکرائے ہیں. ارے بولو ہمارے نبی مسکرائے. اور صحابہ فرماتے جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے, اور جمعہ کا دن ہو اور خطبے کا عالم ہو اور مسکراہٹ ہو, صحابہ فرماتے ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. اور ہمارے نبی نے, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلی الجبال وعلی الاودیہ وعلی منابت الشجر. ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہ پانی روک دے, اور اللہ پانی برسانا ہے, اللہ دریاؤں میں بہا دے, پہاڑوں میں بہا دے, گھاٹیوں میں بہا دے, جنگلوں میں بہا دے, لیکن اس وقت ہمارے علاقے میں پانی کی ضرورت نہیں, اللہ پانی روک دے. وہ صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی ہاتھ رکھتے, اس سے پہلے پانی بند ہو گیا. بولو سبحان. اب سننا, بات پوری نہیں ہوئی. پانی بند ہو گیا, صحابہ فرماتے پانی بند ہو گیا. ہمارے آشتا میں بھی بہت بارش ہوئی ہو اور پھر پانی رک جائے, ہم باہر جائیں گے تو کیچڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو کیچڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیچڑ ہوگا, گندگی ہوگی. صحابہ کہتے ہم نماز پڑھ کے باہر نکلے تو راستہ ایسا معلوم ہوتا جیسے پانی آیا ہی نہیں تھا. بولو سبحان اللہ. اب آپ کو معلوم ہے جمعہ کی نماز کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے, جو امام صاحب ہوتے ہیں, کچھ لوگ ملاقات کرتے ہیں, کچھ لوگ مصافحہ کرتے ہیں, کچھ لوگ معانقہ کرتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ چومتے ہیں, کچھ لوگ پیشانی چومتے. اب یہ تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و نوافل کے بعد جب ہمارے نبی آئے تو صحابہ کرام نے ملاقات اور مصافحہ اور معانقہ اور ہاتھ چومنا اور پیشانی چومنا. خیر ہمارے نبی جب باہر آئے تو وہ ملے. کون؟ وہ دیہاتی صحابی جو کتنے ہفتے سے آ رہے, وہ آئے, قریب آئے, آ کر ہمارے نبی سے معانقہ کیا. اور وہ صحابی, یہ سننا, وہ صحابی نے آ کر کہا انت تحکم سبحان اللہ, اللہ کے رسول آپ تو آسمان پر حکومت کرتے ہیں. ارے کوئی بھی خوش ہو جائے, انت تحکم علی السماء, او میرے نبی آپ تو آسمان پر حکومت کرتے. تو ہمارے نبی نے تعجب سے پوچھا ای حکومتی, کون سی حکومت میں کرتا ہوں؟ اللہ تو کرتے ہو. کہا آ تو جا, تو آنا جانا تو تمہارے آرڈر پہ ہے. کہا آ تو پانی آ گیا, جا تو پانی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, سب کو جمع کرو. اب سب مسجد کے باہر ہو گئے تھے, کچھ لوگ جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ 2 ہفتے سے آتا ہے, میری حکومت کو چھوٹا کر دیا. حالانکہ انہوں نے کہا تھا آپ آسمان پر حکومت کرتے, ہمارے نبی نے کہا اس نے میری حکومت کو چھوٹا کر دیا. تو سارے صحابہ اور وہ صحابی بھی کہ میں نے حکومت کو چھوٹا کر دیا, آپ تو آسمان پر حکومت کرتے. ہمارے نبی نے فرمایا میں آسمان پر حکومت نہیں کرتا, میری حکومت اس سے بھی بڑی ہے, اس سے بھی. کہا کیا حکومت ہے؟ کہا میری حکومت یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنی زبان سے بولتے ہیں, اللہ آسمانوں پر فیصلہ کر دیتا ہے. یہ آسمان کا معاملہ نہیں ہے, زمین کا معاملہ نہیں ہے, یہ چاند اور سورج کا معاملہ نہیں ہے, یہ دریا پہاڑوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ رات اور دن کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میں نبی, سارے نبیوں کا نبی, میں نبیوں کا امام. اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے کہ زبان میری ہوتی ہے, فیصلہ زبان میری ہوتی ہے, کلام اللہ کا ہوتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اب میں آپ سے آخری بات پر آ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے 10 منٹ کچھ کلیکشن بھی ہوگا یہاں پر. آج کلیکشن نہیں ہوگا. اب کلیکشن کی ضرورت ہی کیا ہے, حافظ شہریار خود ہی مل گیا, ہاں وہ خود دے دے گا جتنا. لیکن ایک بات بہت پتے کی میں آپ کو بتاؤں, فیصلہ ہو گیا زبان نہیں بولو, زبان نبی کی, کلام آواز نہیں آ رہی, زبان کلام. معلوم ہے ہمارے نبی کو اللہ نے وہ پاور دیا تھا, وہ پاور دیا تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو 100 دشمنوں نے گھیرا. مولانا کتنے؟ 100, 25 آگے, 25 رائٹ میں, 25 لیفٹ میں, 25 پیچھے, اور یقین تھا کہ آج مصطفیٰ نکلیں گے, نعوذ باللہ
قتل کر دیا جائے گا اور ہلہ بولا جائے گا. ہمارے نبی پھر بھی گھر سے نکلے. ہمارے نبی سے بڑھ کر بہادر کون ہوگا؟ بولو سبحان اللہ. لیکن جب نکلنے لگے تو ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا مٹی اٹھاؤ، مٹی اٹھاؤ. ہمارے نبی نے یوں مٹی اٹھائی، کہا یوں ڈال دو، سب کو اندھا بنا دوں گا، سب کو اندھا. تو ہمارے نبی نے کہا میں مٹی ڈالوں گا، یوں ڈالوں گا تو 25 کی چلو آنکھوں میں مٹی جائے گی. یہ 25 کا کیا، یہ 25 کا کیا، پیچھے 25 کا کیا، اور آگے بھی 25 کی آنکھوں میں جاوے. یہ کہاں ضروری ہے بھائی؟ مٹی ڈالوں گا کسی کے کپڑے پر، کسی کے چہرے پر، کسی کے گال پر، آنکھوں میں جا. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ مٹی اٹھانا اور پھینکنا تمہارا کام ہوگا، اندھا بنانا تو میرا کام ہوگا. کاش سبحان اللہ آیت کو پڑھے ہوتے. پڑھتے تو ہے لیکن سمجھتے نہیں. یہ آیت سورہ یاسین میں ہے. ارے بولو یہ آیت کہاں پر ہے؟ سورہ یاسین تو یاد ہے نا؟ یہ آیت سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے پھینکنا تمہارا کام ہوگا، اندھا بنانا میرا کام ہوگا. تو ہمارے نبی نے یوں مٹی لی، یوں پھینکا، سب اندھے ہو گئے. ہمارے نبی وہاں سے گزر گئے. بہت بڑا واقعہ ہے، میں بہت شارٹ کر کے بتاتا ہوں. جب ہمارے نبی بہت آگے ہو گئے نا، اس کے بعد ہمارے نبی نے طواف کیا. بولو سبحان اللہ. اور طواف کرنے کے بعد ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے اتنی سی مٹی لی تھی، اپنی مٹھی میں لی تھی، اور کوئی زور سے تو پھینکا بھی نہیں، میں نے تو یوں ہلکے سے پھینکا. اللہ سب اندھے ہو گئے. اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن اٹھاؤ، 9واں پارہ. کون سا پارہ؟ 9، پارہ نمبر 9. کیا جواب دیا اللہ نے؟ کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تم نے مٹی اٹھائی تھی نا، تمہارے ہاتھوں میں نا، تمہاری مٹھی میں نا. کہاں میں نے اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھائی. اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور رمضان مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. دعا کرے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے، سنو گے بھائی، سنو گے انشاءاللہ. اور یہ کہاں پر لکھا یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتھ میں بولو کون؟ تصور یہ آیت پڑھنے میں اتنا مزہ پہاڑ. آتا ہے، اتنا بولو کہاں پر گئے؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ سننا، ایک مرتبہ. یہ مہینہ بہت پیارا ہے. یہ حدیث سنو اور اسے جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ. اتنی پیاری حدیث. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کر رہے ہیں؟ ارے ساتھ میں بولو نا، کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اللہ فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ سے بات کروں، حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرے. یہ سننے جیسی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے. بات کرتے کرتے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اس سے کہ اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے، باتیں کر رہے ہیں. کہا اللہ میرے درمیان اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا بینی و بینک 70,000 حجاب من نور. اللہ نے کہا میری قسم میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے، اور ایک نور کا پردہ ایک دنیا کے برابر ہے. کتنا فاصلہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں اتنا فاصلہ. اللہ نے کہا میرے درمیان اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے، اور اے موسیٰ اگر میں نے ایک نور کا پردہ ہٹایا میری تجلی کو دیکھ کر تو ختم ہو جائے گا. اتنا لمبا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان تو اتنا لمبا فاصلہ، لیکن کوئی ایسا آئے گا کہ تیرے درمیان اور ان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ آئیں گے کہ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوا محمد، وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی. وہاں تو ایسا فاصلہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہوں گا تو وہ ادھر ہوں گے. ایک طرف خالق ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے. کہا وہ، لیکن اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں. اے موسیٰ تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. تو کہا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سننا بھائی سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی. کہو سبحان اللہ.
سننا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے آخری نبی کے امتی ان پر میں روزہ فرض کروں گا، وہ روزہ رکھیں گے، ارے بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، شام کا وقت ہوگا، افطاری کا وقت ہوگا، غروب ہونے والا ہوگا، سورج ڈوبنے والا ہوگا، مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا، اس وقت میرے آخری نبی کا امتی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا اے موسیٰ، اس وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے، لیکن روزے دار روزے کی حالت میں مجھے پکارے گا تو ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارو وہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن وہی سوال جو میں نے درود پاک پہ سوال کیا تھا نا، جلدی جلدی ایک سوال کرو، روزہ رکھیں گے کون کون رکھے گا؟ ہاتھ اوپر ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ رکھیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی، بھوکے بھی رہیں گے نا، پیاسے بھی رہیں گے نا، اور اللہ کے واسطے رہیں گے نا؟ میرے دوستو اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے پر، اللہ کو روزے پر بہت پیار آتا، اسی لیے ایک حدیث سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ نماز پڑھے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ زکات دے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ عمرہ کرے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ حج کرے گا میں جنت عطا کروں گا، لیکن میرا بندہ روزہ رکھے گا کہا جنت نہیں دوں گا، جنت نہیں دوں گا۔ جب ہمارے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ روزے پر جنت نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو سب عبادت پر جنت دوں گا، روزے پر جنت نہیں دوں گا، میں خود ان کا بن جاؤں گا، انا اجزا بہ، میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے۔ ارے جب جنت کا پروردگار مل گیا تو ساری جنتیں مل گئی تھی بھائی، جنت ملے تو ایک ملے کہ دو ملے، لیکن جب جنت کا پیدا کرنے والا مل جائے تو ساری جنت مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے پر بہت دیتے، اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ روزے پر اتنا کیوں دیتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو بہت رحم آتا، روزے دار پر اللہ ایسا رحم کرتا جیسا کوئی باپ اپنے چھوٹے بچے پر رحم کرتا، اللہ تعالیٰ روزے دار پر ایسا رحم کرتا کہ پانی اس کے سامنے ہے اور اس کو پیاس بھی لگی ہے، کھانا اس کے سامنے ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، لیکن اللہ کے واسطے آج کھاتا نہیں، اللہ کے واسطے پیتا نہیں، وہ ڈرتا ہے پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ارے کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کہتے وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میرے دوستو لیکن سوال ہے روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی میری تو آواز بیٹھ گئی، آپ تو جواب دو، معلوم ہے قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہوتا ہے، لیکن روزہ قبول ہوتا ہے تو جنت نہیں، کون ملتا؟ پورا مجمع بولے کون ملتا؟ اور ایک حدیث پاک میں سنو، ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا رب صائم، ہمارے نبی فرماتے بہت سے روزہ رکھنے والے، نتیجہ بھوکا ہے پیاسا ہے، باقی ہمارے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو ایک طرف یہ کہ کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے، سحری بھی کرتے، افطاری کرتے، لیکن کچھ نہیں، اور کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھے تو اللہ ملے۔ میرے دوستو یہاں پر بھی ایک چیز ایڈیشن کرنا ہے، اللہ روزہ قبول کر لے گا۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ بھائی آپ نے سنا درود پاک اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں آقا تاجدار مدینہ کی محبت ہوگی۔ روزہ کس کا قبول ہوگا؟ اور قبول ہوگا تو جنت نہیں اللہ ملے گا۔ بولو کون ملے گا؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، عزت کی نگاہ سے روزہ دیکھو، اللہ ایمان دے دیتا ہے، لیکن میرے دوستو ہمارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے، یہ تو اللہ نے ڈائریکٹ ایک نشانی بتائی، اور اللہ نے کہا دیکھیے ہے تیرے اندر ہے، اگر بندہ کہے گا ہے، اللہ کہیں گے روزہ قبول، نہیں ہے تو 29 روزے رکھا کہ 30 روزے رکھا، اللہ کہتے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کون سی نشانی؟ بھائی آپ کو بھی یاد ہوگی قرآن کی آیت، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ فرماتے ایمان والو تم پر روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے۔ بس اب آگے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو قرآن میں دیکھ لینا، اللہ وہ نشانی بتاتے کہ روزہ قبول کروں گا یا نہیں کروں گا۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ارے 29 دن کا روزہ رکھا یا 30 دن کا روزہ رکھا، اللہ فرماتے لعلکم تتقون۔ کیا مطلب؟ اگر تقویٰ ہے تو روزہ قبول ہے،
بھائی قرآن نے کہہ دیا نا, ارے بولو نا, ہاں بولو نا, اس کے آگے پیچھے تو کچھ نہیں نا. اللہ نے صاف کہہ دیا لعلکم تتقون, اللہ کہتے ہیں سب روزہ رکھیں گے, ہر مسلمان روزہ رکھے گا, لعلکم تتقون. تقویٰ ہوگا روزہ قبول, تقویٰ نہیں روزہ قبول. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ارے قرآن میں لعلکم تتقون کہہ دیا, تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ اس لیے قرآن میں بہت جگہ پر ہے تقویٰ 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 کہتے کس کو ہے؟ میرے دوستوں اس کی تعریف حضرت عمر کرتے. کون تعریف کرتے؟ حضرت عمر نے فرمایا تقویٰ کس کو کہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سنو, تقویٰ اس کو کہتے کسی مسلمان کے سامنے گناہ ہے, ارے میرے سامنے آپ کے سامنے گناہ ہے اور گناہ کرنے کی طاقت ہے, مجھے کوئی روکنے والا نہیں, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں, گناہ ہے کرنے کی طاقت ہے, لیکن بندہ یہ سوچے اللہ میں گناہ کر سکتا لیکن تیرا بہت ڈر لگتا اس لیے میں گناہ نہیں کروں گا. اللہ کہتے جا میرے بندے تیرے اندر تقویٰ آ گیا. بھائی سمجھ گئے تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ ارے بولو آ گیا تقویٰ سمجھ میں آ گیا. گناہ کرنے کی طاقت, بولو گناہ کرنے کی طاقت ہو, کوئی روکنے والا, ارے بولو کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, لیکن صرف اس لیے میں گناہ نہیں کرتا کہ میرا پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے, مجھے شرم آتی ہے اللہ تو دیکھے میں گناہ کروں, میں گناہ نہیں کروں گا. یہاں وہ اپنی گردن جھکا کر کہے گا میں گناہ نہیں کروں گا, وہ اللہ کہے گا جا میں نے بھی تیرے جنت کے فیصلے کر دیے, تیرے روزے کو ہم نے قبول کر لیا. تو کون کون اس کے لیے تیار ہے میرے؟ اب میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا, سنو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو, ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا, یہ موبائل ہے نا, موبائل ہمارے روزے کو برباد کر دیتا, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب میں آپ کو بتاؤں کیسے برباد کرتا. ایک حدیث میں آیا الغیبۃ تفسد الصوم, یہ سارے علماء گواہ ہیں, حدیث میں الغیبہ تفسد الصوم, ہمارے نبی فرماتے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے گا اللہ کہتے تیرے روزے کو برباد کر دوں گا سوائے بھوکے پیاسے کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا. اور یہ موبائل میں ہم کیا کرتے معلوم, صبح سحری ویری کیا, فجر کی نماز پڑھا اور تہجد بھی پڑھتا ہے. زندگی میں تہجد نہیں پڑھا لیکن رمضان میں پڑھتا ہے, اس کے سحری کے لیے اٹھا تو تہجد تو پڑھ ہی لے گا نا بھائی. تو تہجد پڑھا, سحری کیا, اس کے بعد میں سویا, اٹھا, کاروبار میں گیا, موبائل پر گھنٹی بجی. سننا یہ ہمارے عورتوں کے یہاں بھی ہوتا, ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس بھی موبائل پر گھنٹی بجی. کون تو معلوم بابا ہے. تو پہلے کیا سوال ہوگا معلوم, روزہ رکھا؟ ہاں الحمدللہ میں نے رکھا. تو نے بھی رکھا؟ الحمدللہ. سحری میں کیا کھایا؟ وہ بتائے گا میں یہ کھایا. افطاری میں کیا بنا؟ یہ بنا. یہ عورتیں تو اس طرح بات کرتی. پھر تیسری بات آئے گی, وہ زینب کے بارے میں تیرے کو کچھ معلوم پڑا؟ نا میرے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم, میں تو گھر میں ہوں, میرے کو کیا معلوم. اب یہ جو قصہ چلا تو زینب سے لے کے رقیہ اور رقیہ سے لے کر فاطمہ اور فاطمہ سے لے کر کلثوم 15-20 منٹ. ٹھیک ہے بہن اب رکھ لے تو موبائل میں رکھتی ہوں, یہاں موبائل رکھا وہاں اللہ نے روزے کو برباد کر دیا. اب وہ عورت بھوکی ہے, پیاسی ہے, افطاری بناتی, یہ کرتی وہ کرتی, وہاں فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کتنی بندی محنت کرتی, اللہ نے کب کے اس کے روزے کو برباد کر دیا. اس لیے میرے دوستو یہ عورتوں کے بارے میں نہیں, ہمارے بارے میں بھی یہی بات ہے. دکھ آج سے طے کرو غیبت نہیں کریں گے کسی کی بھی. میرے دوست میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے کیا ملا. اس میں ہم لوگ کو بہت مزہ آتا ہے. ارے بولو آتی کہ نہیں آتی؟ لیکن اللہ کی قسم بتاؤ ہم کو کیا ملا کیا بھائی؟ آپ کی دکان پر میری برائی کرے یا میں میرے گھر پہ جا کے آپ کی برائی کروں اور برائی کرنے کے بعد مجھے کوئی پوچھے دنیا ملی؟ میں کہوں گا نہیں. آخرت ملی؟ نہیں. تیرے سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں بھائی. جب کچھ نہیں ملتا, ارے تم جس کی برائی کرتے ہو تم اس کو مارو گے؟ ارے بولو تم اس کو مارو گے, تم اس کو ڈانٹو گے, تم اس کو دھکا دو گے؟ کیوں برائی؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے کیا ملتا؟ میرے پیارے دوستو یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, ساتھ میں بولو غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ, نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹی وی صرف رمضان کے لیے. ایک آدمی نے رمضان کے بعد ٹی وی کھولا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا آج ہی کھولا مولانا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہا نہیں وہ رمضان میں تو شرم آتی تھی. میں نے کہا آج بے شرم ہو گیا. ارے خدا تو ہر وقت موجود ہے نا. تاج سے ارادہ کرو بھائی, گناہ نہیں, گناہ کرنے کی طاقت ہوگی. ایک گناہ بہت عجیب ہے جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. گٹکا کھاتے نا, گٹکا عجیب, گٹکا تو بہت عجیب کھاتے ہیں بھائی. میں تو بہت حیران ہو جاتا ہوں. ارے اتنے گٹکے کھایا کہ مولانا حبیب صاحب ابھی تو منہ بھی نہیں کھلتا, ابھی تو یوں انٹر کرنا پڑتا ہے, اندر ڈالنا پڑتا ہے.
میرے پیاروں یہ باڈی جو ہے نا باڈی یہ اللہ کی امانت ہے. بولو اللہ کی امانت. یہ نشے والی چیز سگریٹ ہوئے کہ بیڑی ہوئے کہ تمباکو ہوئے کہ گٹکا ہوئے, رمضان مہینہ آتا ہے میرے پیاروں اللہ کے سامنے دعا کرو, اللہ سے مانگو. ہم گناہ کرنے کی طاقت ہے. اللہ تیرے ڈر سے گناہ نہیں کروں گا میرے پیاروں, اللہ کی قسم اللہ سب روزے کو قبول کر لے گا. تو چلو کون کون اس کے لیے تیار ہے ہاتھ اوپر کرے, اللہ قبول کرے بھائی, کریں گے انشاءاللہ. اب آخری بات دیکھو ہم کو رمضان میں گناہ چھوڑنا ہے, چھوڑیں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا رمضان میں سگریٹ افطاری کے بعد بھی نہیں ہے. رمضان مہینہ بہت مقدس مہینہ, اس کی ایک ایک گھڑی مقدس. ارے بولو اس کی ایک ایک گھڑی ہاتھ طے کرو. رمضان میں گناہ کرنے کی طاقت ہوگی لیکن اللہ کے ڈر سے گناہ. اچھا یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے, یہ عادت ہمارے اندر کیسے آئے گی کہ گناہ کرنے کی طاقت ہے پھر بھی میں گناہ نہ کروں, یہ کیسے ہوگا؟ میرے دوستو شرابی کہے گا میرے سے شراب نہیں چھوٹتی. ارے گٹکے والا کہے گا میرے سے گٹکا نہیں چھوٹتا. زنا کرنے والا کہے گا میرے سے زنا نہیں چھوٹتا. چوری کرنے والا کہے گا مجھ سے چوری نہیں چھوٹتی. جھوٹ بولنے والا کہے گا مجھ سے جھوٹ نہیں چھوٹتا. ارے اللہ سے پوچھو, اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اللہ کہتے میری قسم میرے بندے تو ایک کام کر لے, میری قسم میں تیرے سب گناہ کو چھڑا دوں گا. کون کہتا؟ تو اس کے لیے رمضان میں بلکہ میرے دوستو ابھی سے تیار ہو جاؤ, وہ کام کر لو, آٹومیٹک اللہ گناہ چھڑائے گا. ہم نے دیکھا میں نے سنا اور دیکھا, بڑے بڑے شرابی کبابی کو دیکھا, انہوں نے خود کہا مولانا ہم نے یہ کام شروع کر دیا. وہ شراب جس کو دیکھ کر ہم پاگل ہوتے تھے اب اسی کو دیکھ کر غصے کی آگ بھڑک جاتی ہے. تو وہ شراب جس کو دیکھ کر پاگل ہوتا تھا آج غصے کی آگ, وہ اللہ کا فیصلہ. اللہ نے 21ویں پارے میں, بولو کون سے پارے میں, 21ویں پارے میں پہلی آیت میں اللہ نے کہا میرے بندے تو ایک ذمہ داری لے لے, تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا, تو آرام سے سو جا, تیرے گناہ میں چھڑا دوں گا. کون چھڑائے گا بھائی, بولو کون چھڑائے گا؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے, میرا کام ہے تیرے گناہوں کو چھڑا دینا. اور ایک حدیث میں تو لکھا اللہ گناہ چھڑائے گا اور اگر جلدی موت آ گئی تو اللہ وہ گناہ کو بھی معاف کر دے گا. تو بھائی سب تیار انشاءاللہ. ترجمہ بولنا, ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی, بولتے جاؤ نا, ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے اشارہ کرے, سبحان اللہ, پھر انگلی مبارک سے اوپر اشارہ کرے, پھر تیسری مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے. 1000 سے زیادہ صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے, اپنی زبان سے بولے. ہمارے نبی رات کے اندھیرے میں اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی. ہمارے نبی مکہ کے جنگلوں میں جائے, ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں جائے, ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں جائے, ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون چلو اب اللہ کی محبت کی بات ہوئی, اب آ جاؤ پیارے نبی. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, بلند آواز سے بولو, بڑا پیارا مہینہ ہے, پیارے نبی کا مہینہ ہے, بولو مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ آپ کو ایک صحابی کا نام لو, آپ نے شاید سنا نہیں سنا ہوگا, حضرت سلمان فارسی. بولو حضرت سلمان. اور یہ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, یہ وہ صحابی ہے جن کی عمر 200 سال سے زیادہ ہوئی ہے. بولو سبحان اللہ. کون؟ بولو حضرت سلمان. یہ پہلے ایران میں تھے اور انہوں نے وہاں اپنے ابا کو کہہ دیا کہ آپ جو مذہب پہ چل رہے, دھرم پہ چل رہے, میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. ابا نے ان کو نکال دیا, حضرت سلمان فارسی نکل گئے. ارے بولو حضرت سلمان فارسی نکل گئے. اور اس زمانے میں کوئی بہت بڑا پادری ہوگا, کوئی بہت بڑا راہب ہوگا, سلمان فارسی ان کے پاس چلے گئے. بولو سلمان فارسی ان کے پاس چلے گئے, زندگی بھر ان کی خدمت کرتے رہے. سننا, پوائنٹ سے پوائنٹ سننا. وہ ایران سے نکل گئے اور کسی پادری کے پاس گئے, زندگی بھر ان کی خدمت کی. جب زندگی بھر ان کی خدمت کی, وہ پادری کا جب آخری وقت آیا تو سلمان فارسی نے کہا میں آپ کی خدمت کر رہا تھا, اب میں کہاں جاؤں گا؟ تو اس پادری نے کہا غموریا چلے جاؤ, ایک جگہ کا نام ہے غموریا, وہاں غموریا چلے جاؤ اور وہاں جا کے ایک تم کو
پادری ملے گا بس اس کی خدمت کرتے رہنا۔ اب سلمان فارسی کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی، ایران سے نکلے اور ایک پادری کے پاس گئے، اور پھر پادری کے پاس سے گھموریا گئے، اور گھموریا میں وہ پادری کے پاس گئے، پوری زندگی ان کی خدمت کی۔ جب وہ پادری کا آخری وقت آیا تو سلمان فارسی نے پوچھا اب میں کہاں جاؤں، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نکل گیا۔ وہ اس پادری کے پاس گیا، اس نے مجھے گھموریا بھیجا، میں آپ کے پاس آیا، مجھے صحیح دین کی تلاش ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اس پادری نے جاتے جاتے کہا کہ دیکھ سلمان، اب تو یثرب چلا جا۔ کہاں چلا جا؟ یثرب۔ یثرب کون سی جگہ جس کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں؟ کہا یثرب چلا جا، وہاں ایک نبی آئیں گے، ان پر ایمان لے آنا، کیونکہ ان کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں، اور وہ سارے نبیوں کے اندر ایسی شان ہوگی۔ اس پادری نے کہا وہ نبی کی شان ایسی ہوگی کہ سارے نبی مقتدی ہوں گے، مصطفیٰ سب کے امام ہوں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ بس وہ پادری نے کہہ دیا، حضرت سلمان فارسی چلے۔ اب کہاں پر جا رہے؟ یثرب۔ سب بولیں گے کہاں جا رہے؟ کیونکہ اس زمانے میں نام یثرب تھا، اس زمانے میں نام مدینہ نہیں تھا۔ اب برابر سننا، حضرت سلمان فارسی یثرب جا رہے، مگر کیا ہوا، اس زمانے میں قافلے چلتے تھے، راستے میں لٹیرے ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے۔ اب حضرت سلمان فارسی کو کسی نے لوٹ لیا، کسی نے ڈاکہ ڈالا، اور حضرت سلمان فارسی کو لیکن لے گئے، یثرب لے گئے، اور ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ یہ یہودی کے کیا بن گئے؟ غلام۔ اور یہ یہودی کے ناظرین کرام اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک لیکن کریں، ان کو کمنٹ مجبوری کریں، نہیں اور کرنا ہمارے تھا، آفیشیل ان کا یوٹیوب دل چینل تو کو لگا ہوا سبسکرائب تھا۔ کرنا نہ کب بھولیں۔ یثرب